سے رزق مبارک مانگا کرو۔ میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر، جو سہولت سے مل جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد صبح سے لے کر شام تک روٹی روزی کمانا ہی نہیں ہے، زندگی کے مختلف حصے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا پہلی ترجیح ہے، اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہماری ترجیح ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے، ہم نے رشتوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے نفس کا حق دینا ہے، پھر ہم نے اپنی ضرورت جو جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، پیٹ کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزدوری بھی کرنی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے، وہ کوئی دفتر کی مزدوری ہو، وہ آپ دکان پہ مزدوری کر رہے ہو، کاشتکاری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو آپ کو میسر وسائل ہیں اس کے مطابق۔ لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پیسے ہی کمانے کی مشین ہو۔ آج ہمارا مسئلہ ہو گیا سویر سے لے کر شام تک یہی کام ہے، اور لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں پیسے کمانے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے تو پیسے کمانے لگتا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس نے یہ بنانا ہے۔ ہم تو جو رب کا خاص وقت ہے نماز، اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں دکان پر گاہک نہ کھڑا ہو، تو پھر اس نماز میں کیا نور آئے گا؟ جس نماز میں کھڑے ہو کے ہم رب کے نہیں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس کے نہیں ہیں، تو دکان پہ اس کے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ہمارا معاشرہ مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی خیال غیر اللہ کے ہیں۔ سجدہ تو اقصی غایت التذلل والخشوع، سجدے میں تو سب کچھ ڈھیر کر دیتا ہے بندہ، پیشانی بھی رگڑتا ہے، ناک بھی رگڑتا ہے، اعضاء بھی زمین پہ رگڑتا ہے، اور کس طرح گر جاتا ہے، اور گر کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک یہ ہوں میں گرا پڑا اور تو ہے سب سے اعلیٰ۔ لیکن وہاں سجدے کے اندر بھی اگر دکان پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی کاروبار پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی ان چیزوں پہ کھڑا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کھڑا کہاں ہے؟ تو اپنی زندگی کو منظم ہمیں کرنا چاہیے، جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس سے ہماری اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس پہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر ایک بہت خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کرو۔ جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ میرے مالک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے، 2 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو تو آپ کو تنگ لگے گا، لیکن ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو۔ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یار، فلاں شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے تو صرف اتنا نصیب ہے اور اس کے اعمال تو یہ ہیں، لیکن وہاں ہمارا انداز نظر کیا ہے؟ فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو ہم نے اپنی بخشش کو اس سے جوڑ دیا۔ تو یہ ہمارا طرز زندگی ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں دنیا میں اور نیچے دیکھتے ہیں دین میں۔ ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا دین میں اور نیچے دیکھنا ہوگا دنیا میں۔ جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ماضی میں ایسی زندگی بادشاہوں کی بھی نہیں تھی۔ میں نے قوم عاد کی بستیاں دیکھی، قوم سمود کی بستیاں میں نے دیکھی، اصحاب رس اور شہر مدین کا علاقہ میں نے ایک زمانے میں دیکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے ہیں جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے تھے۔ تو میں وہاں بھی ان دوستوں سے جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کہ آج ہمارا جو رہائشی سٹائل ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ وہ پہاڑوں کے اندر ہی تھوڑا سا ایک بیڈ نما چیز بنا لی، اور یہ اس زمانے کی ان کی عالی نسب رہائشیں تھیں۔ آج کے کھانے پینے، آج کی سواریاں، اور آج جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور زندگی کی عیش، لیکن سویر سے لے کر شام تک اللہ کی ناشکری زبان کے اوپر ہے۔ شکر سیکھو، اللہ کا شکر کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے بے برکتی ہوتی ہے، ناشکری سے رزق چھین بھی لیا جاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے، رزق ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ رزق کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، رزق کی برکت کچھ چیز ہے۔ تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دے، وہ کفایت کرے، وہ ضرورت کو پورا کرے، وہ صحت افزا ہو، وہ بدن کی فربہی کا، بدن کی صحت کا سبب بنے۔ لیکن رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت والا نہ ہو تو وہ رزق، وہ مال، وہ دولت وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ، جب پہلی مرتبہ آپ حج پہ جاتے ہیں
اور 8 کو احرام باندھ کے مکے سے جب پہنچتے ہیں منا میں تو جو ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے. بالکل قبر جتنی جگہ ہوتی ہے. 1.5 فٹ چوڑا گدھا ہوتا ہے اور 5.5 فٹ لمبا ہوتا ہے اور وہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ہی سونا ہے, اسی کو اٹھا کے نماز پڑھنا ہے, وہیں اپنا کہیں سامان ٹکانا ہے, وہیں کہیں جوتے کو سیڑنے ہیں. بڑی مشکل ہوتی ہے. بندہ جب ایک دم خیمے میں داخل ہوتا ہے تو 1.5 فٹ چوڑا اور 5.5 فٹ لمبا جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بستر ہے, چھوٹا سا خیمہ ہے, تو یہاں بندے کتنے, اتنے بندے ہیں جی 45 بندے ہیں یہاں. اور وہاں تو پھر جب کروٹ بھی بدلتے ہیں تو دوسرے کے اوپر گرتے ہیں, پاؤں دوسرے کے سر پہ ہوتے ہیں اور ادھر والے کے پاؤں آپ کے سر پہ ہوتے ہیں. اور وہاں آپ نے کتنے دن کاٹنے ہوتے ہیں اور وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر واش روم میں جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود تکلیف سارے کاٹتے ہیں لیکن جنگ و جدل نہیں ہوتا, اس لیے کہ میرے رب نے کہا میرے بندو میرے دربار پہ آؤ, لڑنا نہیں ہے. یہ حج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا. عورت سے مقاربت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو حج کے علاوہ جائز ہیں, حج کے لیے منع کی گئی ہیں. لیکن فسوق اور جدال, گناہ کے کام اور جنگ و جدل, لڑائی, یہ حج کے باہر بھی جائز نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ ان کو حج کے اندر بھی منع کیا گیا چونکہ ہجوم ہوتا ہے اور ہجوم کے اندر لوگوں کا آپس میں لڑ پڑنا, جھگڑ پڑنا, تو یہ ایک عمومی طور پہ ہوتا ہے. آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں میلے لگتے تھے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہر میلے پہ لڑائی ضرور ہوتی تھی, سر پھٹتے تھے اور آپس میں الجھاؤ ہو جاتا تھا. کیوں کہ جب لوگ جمع ہیں پھر اس میں لازمی ہوتا تھا, کبھی نہیں سنا تھا کہ میلہ ہو اور وہ کسی لڑائی پر منتج نہ ہوا, چھوٹی لڑائی ہو یا بڑی لڑائی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو حج 40 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوتی. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, یہ اسلام کی سچائی ہے. لوگ برداشت کرتے ہیں, راستہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. حاجی کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. حج سے بڑا میلہ کیا لگ سکتا ہے؟ یہ تو 4,000 10,000 50,000 کا میلہ ہوتا ہے, وہ 40 لاکھ کا میلہ ہوتا ہے. لیکن اس میلے کے اندر لڑائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ولا فسوق ولا جدال, او میرے بندو تم نے لڑنا نہیں ہے. کہا مالک تیرا حکم ہے, نہیں لڑیں گے. حج پہ ایک اور امتحان لیتا ہے اللہ, وہ کیا؟ احرام کی شرط ہے نا, پردہ دار خاتون بھی ہو اس کو بھی حکم ہے منہ نہیں ڈھانپنا, تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے. اللہ کا گھر کعبہ سامنے, مطاف, وہاں تو بے پردہ عورت بھی جا کے پردہ کر لے, لیکن کہا کہ احرام باندھا ہے تمہارا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, تو چہرہ جو ہے وہ تم نے برہنہ رکھنا ہے. مالک یہ کیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے گھر کے سامنے آ کے میرا حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں, ان کی آنکھوں میں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی. یہی تو امتحان لینا ہے بندے کا. اور وہاں مجال ہے کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں آوارگی آ جائے, کسی کی آنکھوں کے اندر بدکاری آ جائے. کیسی پاکیزگی ہوتی ہے, کیسی عفت ہوتی ہے یار. اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو تم اسے بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کسی اور کی خاتون کو کوئی کیسے دیکھے گا؟